مالک صاحب کے پاس تیمور کے قتل کے ٹھوس ثبوت تھے۔ تیمور جب اپنی چچی رانا کو لینے جا رہا تھا تو اس کی اور گارڈز کی گاڑیوں کا ایک تیسری گاڑی پیچھا کر رہی تھی۔ جب اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تو تیسری گاڑی میں موجود افراد اس کی مدد تو نہیں کر سکے، مگر انہوں نے اس قتل کے تمام ثبوت محفوظ کر لیے تھے۔ تب مالک صاحب نے قتل کی رپورٹ درج کروائی تھی، مگر اس کیس کی پیروی کرنے کے بجائے اسے کلی طور پر قانون کے سپرد کر دیا تھا۔ خون بہایا جا چکا تھا، اب انہیں عدالت میں گھسیٹ کر سزا دلوانا ورثا کے مستقبل کو بھی بدلے کی آگ میں جھونکنے کے مترادف تھا۔ لیکن مالک نے وہ ثبوت اور ویڈیوز کسی ایسی ہی سچویشن کے خدشات کے تحت محفوظ کر رکھی ہوئی تھی۔ انہی ثبوت و شواہد کی بنا پر ورثا کا حصول بھلاتے ہوئے اپنی جان بچانے کی تھی۔ اسی چند گھنٹوں بعد کچھ شرائط پر ان سے معاملات طے پا گئے، جس کے مطابق ان سے حلفیہ بیان لیا گیا، معاہدہ کیا گیا کہ ان کا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اب تاعمر انہیں ہمایوں کی پوتی سے کسی کی نہ کسی بدلے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بصورت دیگر قتل کا وہ کیس دوبارہ اوپن ہوتا، ان لوگوں کا بچنا ناممکن ہی تھا۔ سمن کے اغوا کی خبر پاتے ہی ان کا پورا خاندان وہاں جمع ہو گیا تھا۔ ان سب کو مالک سے یہی گلہ تھا کہ انہیں اس لڑکی کو وارثوں کے سپرد کر کے یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ورثا سمیت باقی سب پر بھی یہ بھید اسی روز کھلا کہ تیمور کی موت ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس خبر کے بعد ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس فیملی کو گیسٹ ہاؤس سے اٹھا کر کسی سڑک پہ پھینک دیا جاتا۔ وہ ذلت جو ورثا نے اس پورے خاندان کے سامنے اٹھائی اور جن الفاظ میں ان کی تضحیک کی گئی تھی، تو ممکن تھا کہ وہ اس رات خودکشی کر لیتی یا پھر وہ اس بنگلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتی۔ مگر مالک صاحب کے وہاں آتے ہی منظر بدل گیا۔ وہ سپہر کا وقت تھا جب سمن گھر آئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کے ماتھے پہ بس چوٹ کا ہلکا سا نشان تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اسے ولید کے کمرے سے رہائی ملی۔ اس گھر میں مالک دیوان وہ پہلے فرد تھے جو اس کی حالت پہ شاکڈ رہ گئے۔ انہوں نے ولید اور فاخرہ کو غضب ناکی سے دیکھا۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ اس خاندان میں پناہ لینے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں بے عزت نہیں کیا جاتا؟ اب یہ فیملی ہماری برداشت سے باہر ہے تایابو۔ ولید جب بولا تو اس کی آواز نیچی نہیں تھی۔ جن کے لیے تیمور کی فیملی ناقابل برداشت ہے، وہ اس بنگلے سے کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس جواب نے ولید کے منہ پہ گویا تھپڑ مارا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے ورثا کے کچھ زخموں پہ مرہم رکھا، اور یہی بات تھی جس نے دیوان فیملی کی نگاہ میں ورثا کے خلاف نفرت کو ہوا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس رات اس نے خودکشی کی کوشش کی، اور نہ ہی وہ مالک صاحب کی زندگی میں دیوان ہاؤس کو چھوڑنے کی کبھی ہمت پکڑ سکی۔ وہ واقعی اسٹوپڈ تھی کہ سادہ کاغذوں پر زندگی اتار کے پھر اسے ہی زندگی سمجھتی تھی۔ زندگی تو کچھ اور شے تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے چہرے پر موجود ناخنوں اور تھپڑوں کے نشانات دیکھتے ہوئے اپنا رخ موڑا، نہ ہی آنکھ جھپکی۔ جب ولید اسے چھوٹے پورشن میں لے آیا تو فاخرہ اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹی تھی۔ اگر گارڈ اور ڈرائیور بری طرح زخمی ہیں تو پھر میری بیٹی بھی زخمی ہوئی ہوگی۔ اس نے کس قدر وحشت سے اس کا چہرہ نوچا تھا۔ اگر زرش بھی درمیان میں نہ آتی اور ولید اسے کمرے میں لاک نہ کرتا تو شاید فاخرہ اسے مار ہی ڈالتی۔ اپنے چہرے کو یکٹک تکتی ورثا کو آئینے میں دوسرا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ رانا تھی، جن کے ہاتھ میں کوئی مرہم تھا، مگر زخمی ورثا کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مرہم ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئیں۔ کیا یہ زخم مرہم سے بھرنے والے تھے؟ کچھ دیر گزری کہ اسے آئینے میں ایک تیسرا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کا ہر زخم نئے سرے سے کھلا۔ وہ ایک دم پلٹی، اس نے سارا خون چہرے پہ جھلکا۔ ام میرات، تم نے ساری عمر اپنے بھائی کی موت کا سوگ منایا، کبھی میرے دادا اور میرے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی، حالانکہ تمہارے بھائی کو میرے دادا نے نہیں مارا تھا۔ مگر رانا بھابھی سے پوچھ لو، یہ اس دن تیمور خان کے ساتھ ہی تھی کہ میرے بابا کو گولی تمہارے بھائی کے ہاتھوں لگی تھی۔ حساب اسی دن برابر ہو گیا تھا۔ اب تمہارے خاندان کو ورثہ تیمور کس حساب میں چاہیے؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی تو ام میرات تھرا کے رہ گئی۔ رانا بھابھی کی حالت بھی غیر ہوئی، گویا آج ورثا نے باپ کی موت کا بھید پا لیا تھا۔ جواب دو ام میرات، انہیں ورثہ کس حساب میں چاہیے؟ اس نے اپنی بات کڑک کے دہرائی۔ سامنے کھڑی ام میرات کی نظریں ویران اور زبان گنگ تھی۔ حساب تو برابر ہو گیا تھا، مگر ان ضدی قبیلوں کو عورت کے بدلے عورت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بھی کڑک کے کہنا چاہتی تھی، مگر کہہ نہ سکی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، مگر آج بھی اندر کہیں خلش، پچھتاوا اور ملال جوان تھے۔
پر یہی وہ موڑ تھا جس پہ ورثہ ام میرات سے کوسوں دور ہوئی کہ کبھی قریب نہ آ سکی۔ وہ فوری طور پر اس تکلیف کا تجزیہ نہیں کر سکا تھا، مگر جب رات ہوئی تو دل نے جسم نے درد اگلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کرا کرا کے رہ گیا، کیا ضروری تھا کہ یہ سب آج ہی ہوتا؟ کاش وہ آج شکارگاہ سے واپس ہی نہ آتا، کاش وہ ابھی ملک سے باہر ہی ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ وہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی۔ اسے البانیہ سے آئے